بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو کا اگلا سبق ہے اسم صوت۔ ہم اس میں غیر متمکن پڑھ رہے ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں، اور اس کی 8 قسمیں ہیں۔ ہم ان میں سے 4 پڑھ چکے ہیں، اور 5ویں قسم ہے اسماء اصوات۔ اسم صوت کی جمع اسماء اصوات۔ صوت کہتے ہیں آواز کو، اور اصوات اس کی جمع ہے آوازیں۔ تو اسم صوت انسان کی وہ آواز ہے جو حروف سے مرکب ہو، یعنی حروف سے مل کر بنی ہو۔ حروف سے مراد الف با تا سا جیم ہا خا۔ تو اب ایک تو آواز ہماری کوئی سی بھی ہم کر کے میں آواز نکالوں تو آپ اس کو طے نہیں کر سکتے کہ یہ کون سا حرف ہے، لیکن ایک آواز میں نکالوں واہ۔ اب یہ واہ جو ہے واو الف اور ہا سے مل کر بنا ہے۔ عربی میں وئی کہتے ہیں اس کو، تو عربی میں واو اور یا ہے۔ واو بھی ایک حرف ہے، یا بھی ایک حرف ہے، تو یہ مراد ہے حروف سے۔ ٹھیک ہے، حروف سے حرف نحوی مراد نہیں ہے، وہ جو اسم و فعل کے مقابلے میں آتا ہے جیسے من فی عن علی، وہ والا حروف مراد نہیں ہے یہاں پہ۔ اور اس کی تعریف کا اگلا حصہ ہے کسی معنی کے لیے مقرر نہ ہو۔ کسی معنی کے لیے مقرر ہوگا اگر، تو وہ پھر اس معنی کے اعتبار سے وہ اس میں معرب بن جائے گا، اور اس میں پھر اعراب آ جائے گا۔ بلکہ وہ ایک آواز ہو اور اس کا مطلب بھی آواز ہی ہو، وہ کسی آواز کے لیے ہو، آواز کو ظاہر کرنے کے لیے ہو، آواز کو بتانے کے لیے ہو، کسی آواز کسی استعمال کے لیے کوئی آواز نکالی جاتی ہے تو وہ آواز ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے کوے کی آواز کو نقل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے غاق غاق۔ اب یہ آواز جو ہے غاق، یہ غاق کا مطلب کچھ نہیں ہے۔ غاق کا مطلب ہے کہ کوے کی آواز، ٹھیک ہے نا، لیکن کوے کی آواز کو، اب کوے کو عربی میں کہتے ہیں غراب، اور آواز کو عربی میں کہتے ہیں صوت۔ تو اگر میں کہوں صوت الغراب تو کوے کی آواز، اب یہ صوت الغراب یہ اس میں صوت نہیں ہے، کیونکہ صوت کا مطلب ہے آواز اور غراب کا مطلب ہے کوا۔ غاق جو لفظ ہے نا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ کوے کی جو آواز ہوتی ہے اس کا نام ہے۔ کوا کون سی آواز نکالتا ہے وہ ہم نہیں نکال سکتے، ظاہر سی بات ہے۔ تو ہر زبان والے پرندوں کی اور جانوروں کی جو مختلف آوازیں ہوتی ہیں ان کو اپنی زبان میں ایک نام دے دیتے ہیں۔ اب وہ نام اگر عربی میں بغیر اعراب کے استعمال ہو رہا ہو تو پھر وہ اس میں صوت بن جاتا ہے، یعنی مبنی ہو کر استعمال ہو رہا ہو۔ اب جیسے کوے کی آواز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کائیں کائیں، ٹھیک ہے نا، کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، تو عربی میں ہم کہیں گے کوا غاق غاق کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یصوت الغراب، کوا آواز دے رہا ہے بغاق غاق۔ کوئی اس طرح کی عربی جملہ اگر بنائے تو بنا سکتے ہیں۔ یا کوئی پوچھے کہ ما صوت الغراب، کوے کی آواز کیا ہے، تو ہم کہیں گے غاق۔ ٹھیک ہے، تو ویسے ہی کوے کی آواز بتانی ہو، کبھی کبھی کوئی بولے اب کوے کی آواز نکالو، تو جو عرب اگر بولیں گے آپس میں تو جواب دینے والا بولے گا غاق غاق۔ ٹھیک ہے، آگے اس کا حاشیہ دیکھیں۔ اس کے حاشیے میں بتا رہے ہیں اس میں صوت کی 3 قسمیں ہیں، بہت آسان ہے۔ نمبر 1، کسی آواز کو نقل کرنے کے لیے ہو، جیسے کوے کی جو آواز ہے کائیں کائیں، اس کو عربی میں اگر نقل کرتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں کہ بھئی کوے کی آواز کیسی ہوتی ہے، تو اس آواز کو عرب لوگ جو ہے وہ غاق کا لفظ نکالتے ہیں۔ یعنی اس میں تھوڑا سا آپ کو ہنسی آئے گی، یوں کہہ سکتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہے وہ کوے کے بارے میں بھی بڑا اچھا گمان رکھتے ہیں کہ وہ جو آواز نکال رہا ہے تو وہ غین جیسے بھاری بھرکم آواز سے شروع کر رہا ہے، اور قاف جیسی بھاری بھرکم آواز پہ اپنی کائیں کائیں کو ختم کر رہا ہے۔ ہم اردو والے اس کو کائیں کائیں کہتے ہیں، آخر میں صرف نون غنہ ہے، اور عرب تو اس کو آخر میں قاف سن رہے ہوتے ہیں۔ بتائیں، اب دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر زبان والوں کا سننے کا اور بولنے کا دونوں کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس میں صوت کی دوسری قسم ہے کسی جانور کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اب یہ جانور کی قید کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ انسان جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے ابے تبے اگر کریں گے تو یہ بالکل نامناسب ہوتا ہے، اس لیے اس کو گنا ہی نہیں انہوں نے۔ ورنہ ہم جو آواز دیتے ہیں نا، وہ بات سن، یہ اس طرح کی جو ہم آوازیں نکالتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو، انسانوں کا ایک دوسرے کو آوازیں دینے کے لیے بالکل نامناسب عمل ہے۔ ہاں، کسی جانور کو آپ کو آواز دینی ہے تو اس میں پھر ہم مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، ہر زبان والے مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ تو عرب لوگ کیا کرتے ہیں، اونٹ کو جب بٹھانا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نیخ نیخ، تو وہ بیٹھ جاتا ہے اونٹ۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی انہوں نے خواہ جیسے بھاری بھرکم کو رکھا ہوا ہے۔ بتائیں، آگے دیکھیں، تیسری قسم ہے اس میں صوت، یعنی اس میں صوت کسی کیفیت، مثلا درد، خوشی یا تعجب کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی آپ کے اندر کی کوئی کیفیت ہے، آپ وہ بتانا چاہ رہے ہیں، تو جیسے تعجب کا اظہار کرنے کے لیے آوازیں وئی وئی۔ اب یہ وئی کا جو لفظ ہے یہ اس میں صوت ہے۔
اسی وئی کے لفظ کو ملا کر اگر کسی اسم کے ساتھ ملاتے ہیں تو وہ جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب صوتی کہتے ہیں، جیسے نفت وئی، سیب وئی۔ تو وہ اسی طرح وہاں پر جب ہم پڑھیں گے کہ ایک اسم صوت کے ساتھ مل کر بنے تو وہ یہی والا اسم صوت مراد ہوتا ہے۔ تو 3 قسمیں آپ کے سامنے آ گئی۔ نمبر 1 کسی کی آواز کو نقل کرنے کے لیے، نمبر 2 کسی جانور کو متوجہ کرنے کے لیے، اور نمبر 3 اپنے دل کی کوئی کیفیت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی آواز جو نکالی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، تو وہ اسم صوت ہے۔ اب آپ کو یہ نشانی معلوم کرنی ہو کہ اس پر مرفوع منصوب اور مجرور ہونے کی حالت میں اعراب لگانا ہے کہ نہیں لگانا۔ بہت سی آوازیں آپ کو ایسی بھی نظر آئیں گی عربی زبان میں کہ ان کا ترجمہ تو آواز والا ہوگا لیکن ان پر اعراب کی صورت میں مرفوع منصوب مجرور ہونا ان کا ظاہر ہو رہا ہوگا، تو وہ اسم متمکن کی قبیل سے بنتے ہوں گے، اور اگر اس مبنی طور پر استعمال ہو تو پھر وہ اسم غیر متمکن ہوتے ہیں۔ اور عام طور پر جو یہ 3 قسموں کے لیے کوئی آواز اگر ظاہر کی جاتی ہے تو وہ مبنی ہی ہوتی ہے اور وہ اسم غیر متمکن کی یہ والی قسم بنتی ہے اسماء اصوات۔ چھٹی قسم ہے مرکب بنائی، اور اس مرکب بنائی کو سمجھانے کے لیے آگے دیکھیں انہوں نے مرکبات کا پورا بیان پڑھایا جو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد 7ویں قسم ہے اسماء کنایہ، وہ بھی بڑی تفصیلی ہے، اور پھر 8ویں قسم ہے ظروف مبنیہ کا بیان، اور وہ بھی پھر انشاءاللہ ہم بہت تفصیلی ہے، بہت دلچسپ ہے، اور اس کو جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اس میں غیر متمکن کی ویسے تو نحو کی جو دوسری کتابیں ہیں وہاں 8 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں 9ویں قسم پھر اسماء استفہام ہے، 10ویں قسم اسماء شرط کا بیان بھی ہے، تو یہ کل یہاں پر اس میں غیر متمکن کی 10 قسمیں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔